کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس چیز کی طلب ہوتی ہے. طلب ہوگی تو وہ چیز بڑی جلدی سے مل جائے گی. اگر طلب میں کمی ہوگی تو وہ چیز بھی دیر سے ملے گی اور بہت کم ملے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طلب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا. جتنی زیادہ جنونی طلب ہوگی اتنی جنونی محبت نصیب ہوگی. تو سب سے پہلے تو طلب مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت کی سچی طلب عطا فرما. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. کہ اللہ کی محبت بھی مل جائے اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی ملے، کیونکہ ان کی محبت کی وجہ سے بھی اللہ کی محبت ملے. یہ طلب تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑے عرصے کے لیے وحی بند ہوئی تو حضور کی طبیعت میں اتنی تڑپ، بے چینی، طلب تھی کہ آپ کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو رہا تھا. فترت الوحی کی کچھ عرصہ وحی بند ہو گئی. پھر سورت اتری وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. تو طلب آج ہم مانگتے بھی نہیں. کبھی کوئی بندہ دیکھا کہ بیٹھا رو رہا ہو کہ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. بیوی مانگنے والے، مال پیسہ مانگنے والے، کار کوٹھی مانگنے والے بڑے ہیں، لیکن اللہ سے اللہ کی محبت مانگنے والے بھی نہیں. تو زبردستی تو اللہ نہیں دے گا نا. کوئی اتنی سستی چیز تو نہیں ہے کہ اپنی محبت بغیر مانگے ہی دے دے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے کہ حضرت شادی نہیں ہو رہی، اس کی دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. کاروبار ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے. یعنی دنیا اللہ والوں سے بھی اللہ نہیں مانگنے آتے، اللہ کی محبت کی دعا نہیں کروانے آتے، ان سے بھی دنیا ہی مانگنے آتے. اب بتائیں، یعنی اتنا گر گئے کہ جن کا نام ہی اللہ والے ہیں، بھئی ان سے تو اللہ کی محبت کی دعا کرواؤ نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے، کوئی حصہ نہیں ان کا ہوگا، آخرت جہنم میں جائیں گے. یعنی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو پھر زبردستی تو اللہ نہیں دے گا. ایسے تو ہر کافر کہے گا کہ بھی ہمیں بھی ایمان مل جاتا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بھی قیامت والے دن حسرت کریں گے ہائے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. کون سا پارہ شروع ہو رہا ہے؟ 14واں پارہ، پہلی آیت. حسرت کریں گے، تمنا کریں گے، ہاتھ بٹے گے، اوئے ہم نے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. کتنی حسرت ہوگی. تو آج ہمیں اللہ نے کلمہ بغیر درخواست کے دے دیا، یا والدین نے احسان فرمایا. تو کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اسلام دے دیا، ایمان دے دیا. لیکن یہ تو ایک ظاہری چیز مل گئی. اب حقیقت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. ایمان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی محبت. اس لیے میں نے ابھی قرآن ایسے کھولا کہ اللہ جو چیز ہمارے حسب حال ہے، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے
آپ ہماری ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں، ہمارے مقصد کو بھی سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے کلام میں سے نکال دیں۔ تو یہ آیت نکلی، ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا ایمان یقین والوں کو سیدھے راستے کی۔ یعنی ایمان یقین والے بنو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنی کامل محبت کی ہدایت عطا فرمائے۔ تو بھائی طلب نفل پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ اپنی کامل مکمل محبت نصیب فرما، کیونکہ محبت سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بندے محبت کر کے دکھائیں، اس لیے مومن کی سب سے بڑی علامت بتائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کو اللہ سے شدید ترین سپرلیٹو ڈگری کی محبت ہو، تفضیل کا سیدھا۔ یہ پھیکی محبت اللہ کو نہیں اچھی لگتی، شدید ترین محبت ہو کہ اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کے سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ میں کہتا ہوں اگر پاکستان میں سارے لوگ اللہ سے شدید ترین محبت کرنے لگ جائیں تو ہم پتہ نہیں پوری دنیا پہ غلبہ پا لیں گے، پا سکتے کہ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اب جن کا 24 گھنٹے کام ہی دین کی خدمت ہے، علماء کرام طلباء، ان کے دل میں وہ محبت نہیں۔ میں ایک جگہ بہت بڑے مدرسے میں گیا، وہاں کوئی 1000-1500 کے قریب صرف دورہ حدیث کو علماء ہیں، عالم ہیں۔ اب پہلے تو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، ٹائم ملا تو بار بار آگے گئے، حضرت طلباء بڑے تھکے ہوئے ہیں، بڑے تھکے ہوئے ہیں، بڑے ہی تھکے ہوئے ہیں، صبح سے پڑھ رہے ہیں، اب لمبا بیان نہ کرنا، لمبا بیان نہ کرنا۔ اب میں حیران کہ پہلے بیان کا موقع نہیں مل رہا تھا، اب مل گیا ہے تو جی لمبا بیان نہ کر دیں۔ تو میں نے جب بیان شروع کیا تو سب سے کہا کہ میں آج آپ کی تھکن دور کرنے آیا ہوں، بیان کرنے نہیں آیا، آپ کی تھکن دور کرنے آیا ہوں۔ اور سب سے پہلے پھر میں نے بات کرتے کرتے کہا کہ میں ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ کی بڑی جلدی شادی ہو جائے گی۔ وہ سارے اتنے خوش ہو گئے، چہرے تر و تازہ ہو گئے۔ میں نے کہا ایک ہی پوائنٹ میں ساری تھکن دور ہو گئی، ایک ہی پوائنٹ میں نے مارا۔ جیسے لوگ چھکا مارتے ہیں نا، تو میں نے بھی پہلے ہی چھکے میں سب کی تھکاوٹ دور کر دی۔ اتنے خوش، تھوڑا سا پھر میں نے بات کو ادھر ادھر گھمایا۔ اب لوگ کہہ رہی جلدی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا یہ کوئی بات ہے؟ وہ اور بھی علماء بھی بیٹھے تھے تو وہ بہت حیران ہوئے کہ جی آپ نے تو ایسا چھکا مارا ہے کہ ایک ہی پوائنٹ میں سب کی تھکاوٹ دور ہو گئی۔ کیونکہ یہ تصور ہی ایسا ہے کہ بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ پھر جب وظیفہ بتایا تو وہ بڑے خوش۔ بس اسی بات کو میں نے لمبا آگے پیچھے کرا کے کوئی پونا گھنٹہ بیان کیا، اور بعد میں پوچھا بھی تھکے تو نہیں؟ تھکن دور ہو گئی؟ کہوں گے جی بڑی تھکن آج دور ہوئی ہے ہماری۔ میں نے کہا میں بیان کرنے آیا ہوں، کبھی ایک آگے کہتا ہے جی بیان لمبا نہ کرنا، دوسرا آگے کہتا ہے، تیسرا آگے کہتا ہے، تو یہ کوئی بات ہے؟ میں نے کہا خدا کے بندو، قرآن حدیث میں ایسی باتیں ہیں یہ بندے کو بوڑھے کو جوان کر دیتا ہے۔ یقین کرو قرآن بوڑھوں کو جوان کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کلام میں ایسی تاثیر رکھی، بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے۔ لیکن بوڑھوں کو جوان تب کرے جب وہ قرآن کو ہضم کر لے۔ ہم تو گلے گلے تک رہتے، دل تک تو پہنچنے ہی نہیں دیتے قرآن کو۔ تو اس لیے بھائی طلب ہو،
من طلب فقد وجد، حدیث میں آتا ہے جو بندہ جو چیز طلب کرے گا وہی اس کو ملے گی۔ اور جو بندہ اللہ کی محبت کی دعا بھی نہ کر سکے تو اس کو اللہ زبردستی محبت دے گا۔ تو بھائی اپنی ہر دعا میں مانگیں کہ یا اللہ اپنی محبت، معرفت، رضا، لقاء نصیب فرما۔ یہ ہمارے مشائخ ہر دعا کا حصہ بناتے ہیں، ہر اپنی دعا میں اس دعا کو مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی محبت، معرفت، رضا، لقاء نصیب فرما۔ اسی کے اندر بہت سی دعائیں آ جاتی ہیں۔ تو پہلے مانگیں گے، طلب کریں گے تو پھر ملے گی۔ یہ اللہ کی محبت کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ بہت عرصہ بندہ لگا رہتا ہے، پھر کہیں اللہ کی محبت کا کچھ تھوڑا سا مزہ آنے لگتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل خلیفہ تھے، بہت زبردست بڑے خلیفہ تھے۔ بہت عرصہ حضرت کی صحبت میں رہے، پھر حضرت نے ذکر کروا کے اپنی صحبت میں بٹھا کے ان کے دل سے دنیا کی خواہشات نکال دی۔ تو پھر انہوں نے ایک دن اشعار پڑھے اور ایک شعر ایسا پڑھا کہ حضرت خوش اتنے ہوئے کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو آپ کو 1,00,000 انعام دیتا، آج کل کا وہ 1 کروڑ کے برابر ہوگا کہ اس ایک شعر پہ 1 کروڑ روپیہ انعام دیتا۔ کیسا عجیب و غریب شعر ہوگا کہ شیخ نے خوش ہو کے کہا کہ میں آپ کو 1 کروڑ انعام دے دیتا، جو اس وقت کا 1,00,000 تھا آج کا کروڑ ہوگا، تو عجیب و غریب ہوگا نا۔ تو اس کو یاد کر لینی چاہیے، اس میں بھی طلب ہے۔ تو انہوں نے شعر بنایا، دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، بیوی بچے فلاں دنیا کی محبت ہے، یا اللہ اب یہ کوئی میرے دل میں ان چیزوں کی طلب نہیں ہے، دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی کہ اب تو میں نے دل کو ہر خواہش سے خالی کر لی ہے، یا اللہ اب تو آجا۔ کیونکہ اللہ بھی غیرت والے، جہاں اور خواہشات پڑی ہوں گی پھر اللہ کی محبت وہاں نہیں آتی۔ ایک بزرگ تھے، ان کا بچہ بھی ان کے پاس بیٹھ کے عارف باللہ بن گیا، تو مجمع لگا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک سے پوچھا کہ آپ کے دل میں بچوں کی محبت ہے؟ ایک آدمی سے پوچھا، اس نے کہا ہاں۔ بیوی کی محبت ہے؟ جی ہاں۔ مال پیسے کا؟ ہاں وہ بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بھی محبت ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا دل ہے یا کچرے کا ڈبہ ہے کہ ساری محبتیں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں؟ پھر پوچھا اللہ کی محبت بھی ہے؟ تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا جہاں اتنا کچرا پڑا ہوگا نا وہاں اللہ کی محبت نہیں آتی، پہلے یہ کچرا صاف کرو پھر اللہ کی محبت آئے۔ ضرورت کی حد تک مال پیسہ بیوی بچے ہے، لیکن اس کو مقصد نہیں بنا سکتے۔ لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں جی بیوی بچے یہ وہ چھوڑ دیں، بھائی چھوڑے نہیں، ضرورت کی حد تک رکھو، اس کو مقصد نہ بناؤ۔ مقصد اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ ضرورت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا کھانے کی ضرورت ہے، آپ 5-10 منٹ میں کھانا کھائیں گے، لیکن سارا دن ہی کھاتے رہتے ہو تو آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، مینٹل کیس ہے، اس کو مینٹل ہسپتال میں پہنچاؤ یا پاگل خانے میں پہنچاؤ۔ کہ یہ سارا دن ہی کھائے جا رہا ہے۔ اسی طرح بندہ دن رات دنیا تو یہ مینٹل ہے، یہ مینٹل کیس بن گئے کہ اس کے پاس اللہ سے محبت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، آج اتنے مصروف ہو گئے۔ تو بھائی پہلے طلب ہوگی، اللہ سے مانگنا پڑے گا، پھر اللہ کی محبت ہے، اور مانگنا بھی والہانہ انداز سے کہ واقعی پتہ چلے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔
یہ نہیں کہ دعا کر رہے ہیں خارج کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں، بھئی یہ کوئی مانگنے کا طریقہ ہے؟ یہ رونے والی شکل ہو، یعنی ہاتھ عاجزی والے ہوں، رونے والی شکل ہو، بار بار اس دعا کو مانگے، یا اللہ تو میرے دل میں آ جا، میرے دل میں سما جا، میرے دل پہ چھا جا، ایسی باتیں کرے جس سے اللہ کو بھی ترس آ جائے، پھر اللہ کی محبت ملے۔ ہم کہاں ایسی دعا کرتے ہیں؟ ہم تو رسمی دعا کر کے سمجھتے اللہ کی محبت آ جائے گی۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ مانگنا پڑے گا۔ تو سوال ہو ہر دعا میں اللہ کی محبت کہ یا اللہ میرا تو آپ کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اس لیے انہوں نے پھر پورے اشعار ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے، دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکوں کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پر جھولے سے نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی۔ قرآن پہ، مشائخ پہ، اللہ سے ملانے والوں پہ نظر پڑ گئی، بس ہر چیز بھول گیا۔ اسی لیے میں تو اللہ کی محبت میں یہ شعر پڑھتا ہوں، غریب شہر ہوں میں سن تو لے میری فریاد۔ غریب کہتے ہیں پردیسی کو کہ میں اس جہان میں پردیس ہوں، اصل تو ہمارا جنت دیس ہے، جنت سے ہی ہم نکالے گئے نا، ہمارے دادا آدم کو جنت سے نکالا، وہ ہماری جائیداد ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت جوش میں فرمایا جنت ہمارے دادے کی میراث ہے، اس لیے ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو جنت کی طلب ہو تاکہ اللہ کا، اس لیے جنت کی طلب ہو کہ وہاں اللہ کا دیدار کا ہنگامہ برپا ہو۔ تو غریب شہر ہوں میں سنتے لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامت آباد، قیامت کی طرح جوش و جذبہ ہو تمہارے سینے میں۔ غریب شہر ہوں میں سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامت آباد، میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، کہ میری غمزدہ باتیں بہت قیمتی باتیں ہیں، میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد، کیونکہ جہان کے اندر غمزدہ دل آپ کو کہیں ملے گے، ہنسانے والے تو بڑے ہیں، رلانے والا کوئی ہو، نٹ بانڈنے کی طرح ہنساتے۔ ٹی وی پہ دیکھو کتنے نٹ بانڈ ہیں جو چٹکی میں بندے کو ہنسا دیتے، لیکن رلانے والے کوئی ملتے ہیں کہیں؟ کوئی چینل ہے جہاں رلانے والے بیٹھے ہوں؟ کوئی چینل نہیں کھلا آج تک کہ جہاں رلائے بندے، ہنسانے والے بڑے ہیں۔ تو اس لیے آہوزاری کرنا یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اتنا اللہ سے مانگے، اتنا مانگے کہ رو پڑے اللہ کے آگے۔ مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ تعمیر آشیاں کے لیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے نا رونے دھونے کے لیے ملی ہے، یہ سیر سپاٹے اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے کے لیے نہیں ملی، کہ رونا دھونا سیکھو، کیونکہ رونے والی آنکھ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر خوف خدا کی وجہ سے بندے کی آنکھ سے اتنا چھوٹا قطرہ نکلے کہ وہ مکھی کے سر کے برابر چھوٹا ہو، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ تکلفاً روئے۔ اس لیے انہوں نے، علامہ اقبال ابھی بی اے میں پڑھتے تھے تو مشاعرہ میں حصہ لیا، تو ارشد گورگانی ایک بہت بڑا شاعر تھا اس زمانے کا، وہ صدارت کر رہا تھا، کرسی پہ بیٹھا، جب اس نے اپنی غزل پڑھی اور اس میں یہ شعر پڑھا تو وہ ایسے اچھل گیا اور اچھل کے کہنے لگا، اقبال اتنی چھوٹی عمر میں تو نے یہ اتنا زبردست شعر پڑھ دیا، بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ صرف بی اے میں پڑھتا تھا، 14ویں میں،
تو انہوں نے شعر کا یہ جب غزل کا یہ شعر پڑھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کہ یہ میرے ندامت کے آنسو اللہ نے ایسے قبول کر لیا جیسے کوئی موتی قبول کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات کہی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا عجیب شعر کہہ دیا آپ نے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو بھائی زبان سے بھی طلب کرنی ہوتی ہے، آنسوؤں سے بھی طلب کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیری محبت میں بے چین ہوں، یا اللہ تو میرے دل میں آ جا، میرے دل میں سما جا، میرے دل پہ چھا جا، تو پھر محبت ملتی۔ پھیکی پھیکی دعاؤں سے نہیں ملتی، رونے دھونے والی دعاؤں سے اللہ کی محبت ملتی۔ اور پھر اللہ کی محبت میں وہ مزہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں۔ ادھر دیکھو، کچھ آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہے، محبت کی شراب بوتل سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی۔ تو بولنے والے کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک بندہ بھی غیر حاضر ہوگا نا تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو باتوں باتوں میں بھی اللہ کی محبت انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو مانگنا ہے، پہلی منزل ہے مانگیں مانگیں مانگیں۔ جیسے ہمارے حضرت نے واقعات سنائے کہ 27ویں کی رات کو ایک بوڑھا اللہ سے مانگ رہا تھا کہ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ کہا یا اللہ اگر محبت نہیں عطا فرمانی پھر بھی عطا کر دے۔ ایسی یعنی اس کے اندر درد تھا، تڑپ تھی۔ تو یہ مانگنی پڑتی ہے، بار بار مانگیں، رو رو کے مانگیں۔ اچھا رونے والی شکل بنا کے مانگیں، اچھا رو تو نہیں سکتے، رونے والی شکل تو بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا لم تبکوا فتباکوا، اگر رونا نہ آئے رونے والی شکل بنا لو، اس میں بھی اللہ فضل فرما دے۔ اس لیے کسی نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، رونے جیسا منہ ہی بنا لو اگر ہے آنسو خفا، اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے شرارت کرتے ہیں تو ماں کو تھپڑ دکھاتی ہے، وہ رونے والی شکل بنا لیتے ہیں، ہزاروں خامیوں کے باوجود ماں اس کو مارتی نہیں، اس کو ترس آ جاتا ہے۔ تو سوچو جب ہم اللہ کے آگے رونے والی شکل بنا کے مانگیں گے اس کی محبت، تو کیا اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ لیکن آج ہم مانگتے ہی نہیں۔ اپنی دعاؤں میں اللہ کی محبت والا بہت کم کوئی مانگتا۔ تو بھائی مانگنی پڑتی ہے پھر ملتی ہے، یہ سب سے مہنگی چیز ہے اللہ کے دربار میں۔ اسی لیے اگر ہمارے علاقے کے ایک شاعر ہے بہت مشہور، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان کو کہتے ہیں، تو حضرت بڑے جذب میں شعر کہتے ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے ایک شعر فرمایا بڑا ہی عجیب و غریب، فرمایا ایمان سلامت منگے ہر کوئی، کہ ہر بندہ کہتا ہے ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے۔ فرمایا ایمان سلامت منگے ہر کوئی، عشق سلامت منگے کوئی کوئی۔ کہ ایمان تو ہر کوئی ایمان کی دعا کرتا ہے، اور عشق تو ایمان کی حقیقت نصیب کر دیتا ہے۔ جب آپ کو شدت محبت ہوگی تب آپ کو ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نکاح مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جب تک آپ کے ایمان کے اندر عشق و محبت نہیں پیدا ہوتا، آپ کو ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی حقیقت اس وقت نصیب ہوگی جب آپ کو اللہ کے ساتھ عشق و محبت نصیب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اشارہ کر دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان کا کمال چاہیے تو شدت محبت پیدا کرو، اگر شدت محبت نہیں ہوگی تو ایمان کا کمال بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کے کمالات کے لیے عشق و محبت چاہیے۔
اس لیے علامہ اقبال نے کہا عشق تیری انتہا عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام میں بھی ابھی ناتمام. کہ عشق و محبت ہونا چاہیے پھر بات بنتی. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل دل ان ساری خوبیوں کا اصل مرشد عشق ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کرائے تصورات. اگر دین میں سے عشق و محبت نکال لیں تو وہ نظریات ہی نظریات بن جائیں گے، اور اگر ان کے اندر عشق و محبت ڈال دے تو بس پھر انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. کیونکہ عشق والے ہی قربانی دیتے ہیں، عقل والے قربانی نہیں دے سکتے. اس لیے انہوں نے کہا عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام عمل. عشق اپنے محبوب کے اشارے سے بھی چل پڑتا ہے. عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام عمل. عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی. عقل کو بات سمجھ ہی نہیں آتی اور عشق جو ہے منزل پہ بھی پہنچ جاتی. تو یہ مانگنے والی چیز ہے. اس سے پھر آپ کے اندر ایک جذبہ جوش تڑپ پیدا ہو. ورنہ اگر عشق و محبت نہیں ہوگا نا تو آپ کی نمازوں میں بھی سستی، تلاوت میں بھی سستی، ہر چیز میں سستی. تو سستی کو دور کرنے کے لیے عشق و محبت اللہ نے رکھا ہے کہ عشق و محبت ہوگا تو بات بنے گی. اس لیے انہوں نے کہا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کہ عقل ایک چیز نظریہ بناتی ہے، خود ہی اس نظریے کو توڑ دیتی ہے. تو فرمایا عشق جو چیز ہے اس سے کے اوپر اعمال کی بنیاد رکھ تو وہ اعمال قبول بھی ہوں گے. اس لیے انہوں نے دوسری جگہ کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. کہ مسلمانوں میں سے عشق و محبت نکال دو تو یہ چلتی پھرتی مٹی ہے بس. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو قرآن بھی بندے کے اندر عشق و محبت بنا. تو پہلا نمبر مانگے اللہ سے، یا اللہ اپنا عشق و محبت عطا فرما. ہم تو کہتے ہیں یا اللہ اپنا عشق و محبت جنون عطا فرما، اپنی جنونی محبت نصیب فرما. قانونی محبت نہیں، یہ ہمارے پاس قانونی محبت کہ کبھی نماز پڑھی، کبھی چھوڑ دی، کبھی بس جلدی جلدی پڑھ دی. یہ قانونی مسلمان ہے. اور ایک جنونی مسلمان ہوتا ہے. قانونی مسلمان کون ہے؟ جس کا نام مسلمانوں والا اور ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہے، یہ قانونی مسلمان ہے. اور ایک جنونی مسلمان ہے کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، فرض نمازیں بھی پڑھتا ہے، پھر نفل نمازیں پڑھ کے اللہ سے اظہار محبت کرتا ہے. بھئی فرض نمازیں تو مجبوری کی نمازیں پڑھنی ہے، چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو کوئی محبت کی نماز کو بھی تو اللہ کو پڑھ کو دکھاؤ نا کہ محبت کی نماز آپ کون سی پڑھتے ہیں. تو محبت کی نماز تہجد کی نماز ہوتی ہے. اس سے پھر اظہار محبت ہوتا ہے کہ یا اللہ بستر، کمبل، سردی، ٹھنڈا پانی جو مرضی ہے میں ہر چیز وضو کر کے تیرے آگے مصلی پہ کھڑا ہوں. اور پھر نفلوں میں جب جا کے بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں سجدے میں جا کے اللہ کو بھی پیار آ جاتا ہے کہ واقعی اس بندے نے محبت کا حق ادا کیا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا بھی اللہ تیرے لیے. میرا اپنا کوئی مرضی نہیں ہے اللہ، جو تیری مرضی وہ میری مرضی. تو نے کہا ہر چیز قربان کر دو میرے نام پہ، یا اللہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، اگر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سال میں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر بات بنے گی، پھر عشق و محبت آئے گا. یہاں تو چھوٹے چھوٹے بہانے، یعنی بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ مجلس ذکر سے بہانہ لگانے کے لیے کہ یہ بہانہ وہ بہانہ. تو محبت کوئی بہانے ڈھونڈتی ہے؟ محبت سارے بہانوں کو پیچھا کر کے ہے جی آگے بڑھتی. بہانے بازی محبت کے آگے نہیں آ سکتے.
جو بہانے بازی کرتا ہے وہ عاشق نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہانے بازی جو ہے نا، یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت مفتی رشید صاحب اسلام اخبار والے، کوئی شاگرد 1 سال ملنے بعد ملنے آیا، کہا بھائی آتے جاتے نہیں؟ کہا حضرت بہت مصروف رہتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا، بہت محبت ہے آپ سے، ٹائم نہیں ملتا۔ تو حضرت پھر سیدھی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ کہا بیوی سے کتنے دنوں بعد ملتے ہو؟ اس نے کہا روز ملتے ہیں۔ تو کہا بیوی جتنی میرے سے محبت کر لو تو روز میرے سے بھی ملنے کے لیے ٹائم نکل آئے گا۔ بس پھر چپ۔ کہا یہ محبت ہے، یہ منافقت ہے، یہ سال بعد بھی ٹائم نہیں ملتا۔ محبت تو بندے کو ہے جی زبان سے بھی اظہار ہے محبت، دل میں بھی پھر محبوب ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے سوال کریں، مانگیں، طلب ہو کہ یا اللہ میرا تیرے بغیر گزارا نہیں، میں تیرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ لوگ لڑکے لڑکیوں کو کہتے پھرتے I miss you, I love you، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کو کہے I miss you, I love you، یا اللہ میرا تیرے بغیر گزارا نہیں۔ لڑکیوں کے بغیر ایک گئی، دوسری، تیسری، چوتھی بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا سکتے ہیں آپ؟ تو اللہ کو یہ کہنے والی بات ہے I miss you, I love you، یا اللہ میرا آپ کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ تو جب اس طرح والہانہ عاشقانہ انداز سے اللہ کو مخاطب کریں گے، اللہ کے ساتھ باتیں کریں گے، پھر اللہ کی محبت ملے، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمارا دل چاہتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کو۔ 2 منٹ کی دعا، 3 منٹ کی دعا۔ ہمارے حضرت نے کسی سے پوچھا کہ کتنا مراقبہ کرتے؟ اس نے کہا جی 2-3 منٹ۔ کہا محبوب کو 2-3 منٹ ملتے ہیں، 2-3 منٹ کے مراقبے سے واصل باللہ نہیں بندہ ہو سکتا۔ فرمایا یہاں گھنٹوں چاہیے، کئی گھنٹے مراقبہ چاہیے، کئی گھنٹے قرآن کی تلاوت چاہیے، پھر بات بنے۔ دیکھو نا 8 گھنٹے اگر آپ دفتر میں ڈیوٹی پہ لگا سکتے ہیں تو 8 گھنٹے رب العالمین کی یاد میں کیوں نہیں لگا سکتے؟ کم از کم دین دنیا برابر ہی کر دیں۔ 8 گھنٹے ادھر پکے ہیں تو اللہ کی محبت میں 8 گھنٹے روز کیوں نہیں پکے؟ ادھر بہانے بازی ٹائم نہیں ملتا، دفتر جانے کے لیے کیسے ٹائم مل جاتا ہے؟ وہاں 50,000 تنخواہ مل جائے گی، اور جنت کی کتنی قیمت، کھربوں روپے سونے چاندی سے بنی ہوئی جنت مفت میں مل جائے گی۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ 50,000 تنخواہ، اس کے لیے پورا مہینہ جانا پڑتا ہے، اور ہمیشہ کی سونے چاندی سے بنی ہوئی جنت، بیچ میں حوروں کی کتنی قیمت ہوگی؟ وہ پتہ نہیں مشک و عنبر سے اللہ نے بنائی ہے، پھر بیچ میں باغات، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی آنکھ میں وہ تصور بھی نہیں آ سکتا جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا۔ تو اس کی قیمت صرف 5 10 منٹ 1 گھنٹے کی نمازوں سے مل جائے گی؟ بھائی اوور ٹائم لگانا پڑے گا، 8 گھنٹے تو ہے ہی ہے، ہفتہ اتوار کو اوور ٹائم لگانا پڑے گا تب جنت ملے گی۔ یہ بہت بڑے دھوکہ ہے ہمیں کہ جی 5 10 منٹ 1 گھنٹے کی نمازوں سے ہمیں جنت بھی مل جائے گی، اللہ کا دیدار بھی مل جائے گا، حوریں بھی 72 مل جائیں گی۔ 1 گھنٹے سے نہیں ملنے والی ہی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جی 1 گھنٹے سے 72 حوریں۔ تو اس لیے 8 گھنٹے بھی لگانے پڑیں گے، کچھ تھوڑا سا اوور ٹائم بھی لگانا پڑے گا۔ مشائخ نے کتنا وقت لگایا؟
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی راتیں جاگ جاگ کے کاٹ دی اللہ کی محبت. اور غیر مقلد قسم کے دماغ میں تو کہ شہوت بھری ہوئی ہوتی، دنیا کی محبت بھری ہوئی تھی کہ جی ان کی بیوی نہیں تھی، بچے نہیں تھے، وہ کہاں سے ہو گئے؟ بھئی دن کو کیلولے کے ٹائم نہیں بیوی سے صحبت کر سکتا، ضروری پوری رات ہی لگانی ہے اس کے ساتھ. اب جن کے دماغ میں وہی شہوت بھری ہوئی ہے ان کو وہی چیز سوچتی ہے کہ کیونکہ اللہ کی محبت پروگرام میں نہیں شامل. تو بھئی جب تک اللہ کی والہانہ عاشقانہ جنونی محبت نہیں ہوگی بات بنے گی نہیں. اور اسی طرح جو اللہ کے عاشق ہیں انہوں نے اللہ کے قرآن سے بھی محبت کر کے دکھائی. چلے قرآن تو ہمیں سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، چلے اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ کی قدرت کے نمونے تو نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا اچھا دیکھ کر ہی مان لو. علم ترى کیف، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ علم ترى کتنی دفعہ آیا. علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور ہاتھی والوں کا ہم نے بڑھتا نکال دیا، وہ نہیں واقعہ دیکھا تم نے؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد، قوم عاد کے ساتھ کیا وہ نہیں دیکھا تم نے؟ آسمان زمین کو نہیں دیکھا؟ یہ جاپان والوں نے بنائے، میڈن امریکہ ہے، امریکہ والوں نے بنائے زمین آسمان پہاڑ سمندر. کوئی دعویٰ کیا کسی نے آج تک میں نے بنائے؟ اللہ کہتا ہے میں نے بنائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دوسرا اللہ کی محبت بڑھے گی اللہ کی عظمت و کبریائی کو دیکھنے سے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں گو ٹو ان ڈیٹیلز، جب کسی چیز کی تفصیلات کے اندر جائیں گے پھر اس کی عظمت کھلے گی آپ کو. ویسے سرسری دیکھ لیں تو اس سے نہیں پتہ چلتا. سورہ یوسف کے اندر فرمایا کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کتنے لوگ ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور منہ پھیر کے چل پڑتے ہیں. سورج نہیں نظر آ رہا، ستارے نہیں نظر آ رہے، سمندر، پہاڑ، ہوائیں، کتنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو اگر ذرا سا بھی غور و فکر پتہ کر لیں تو دیکھ پھر کیا بنتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا باہر نہیں تمہیں کچھ نظر آ رہا، اندھے ہو گئے ہو تو اپنے اندر ہی دیکھ لو. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جسم و جان کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اب پوری دنیا کے انگوٹھے کی جگہ ایک جیسی نہیں ہے. میں کسی کو کہیں جی آپ انگوٹھے بناؤ، 500 600 آپ مختلف انگوٹھے بنا لیں گے، پھر ویسے بنانے شروع کر دیں گے جیسے پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے کھربوں انسانوں کے انگوٹھے کی جگہ بھی مختلف بنائی ہے، اس کی لکیریں مختلف ہیں. کھربوں انسان اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ برکت والی ذات ہے جس نے اتنی خوبصورت اور بہترین چیزیں بنا. تو اللہ کی عظمت اور تخلیقات پر غور و فکر کریں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں ہے. جی ہاتھی کو دیکھو، شیر کو دیکھو، سارے ایک قطرے سے بنے ہوئے ہیں. منی کے ایک قطرے سے بنتی ہیں ساری چیزیں. ہاتھی، شیر، گیدڑ، بندر، ہر چیز دیکھو. چڑیا گھر میں جا کے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ واہ مولا واہ تبارک اللہ احسن الخالقین، کیا عجیب و غریب چیزیں بنا دی. اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی ہم نہیں مانتے. کسی نے کمپیوٹر بنا دے، وہ یار بڑی عجیب چیز بنا.
اور کمپیوٹر جو بنایا ہے اس کا دماغ کس نے بنایا؟ کوئی پاگل بندہ بنا سکتا ہے کمپیوٹر؟ وہ بنے ہوئے کو خراب کر دے گا۔ تو اللہ نے انسان کو دماغ دیا تو اس نے کمپیوٹر بنایا، ہوائی جہاز بنایا۔ یہ ساری انڈائریکٹ اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا دماغ دیا۔ کوئی پاگل بنا کے دکھائے نا یہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے دکھائی یہ چیزیں۔ کبھی دکھاؤ بھئی یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی آپ کو تو دیکھ کر مانو۔ تو اللہ نے تو اپنی عظمت کی نشانیاں دکھا دی، ارد گرد دکھا دی، انسان کے اندر دکھا دی، پھر اللہ نے اپنا کلام بھیج کے بالکل حجت پوری کر دی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہ اللہ کے قرآن کے بعد کون سی چیز ہے جس کو تم سن کے سمجھ کے مومن بنو گے؟ اگر اللہ کی باتوں سے تمہارا ایمان یقین نہیں بنتا، محبت و معرفت نہیں بڑھتی، تو اور کون سی چیز ہے جو اللہ کی محبت بڑھائے گی؟ اگر اللہ کی باتیں اللہ کی محبت نہیں بڑھا سکتی تو بتائیں کس کی باتیں بڑھائیں گے؟ لیکن کیونکہ ہم اس کا ورد نہیں کرتے، بار بار اس کو نہیں پڑھتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ کی محبت نہیں بڑھتی۔ آپ ایک آیت لے لیں، اس کو 10 دن اس کا ورد کریں، دیکھیں آپ کے اندر اللہ کی محبت کی گرمی پیدا ہوگی۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑا جل کے غم زدہ ہو کے یہ بات کہا، سینہ از گرمی قرآن دہی، کہ لوگوں کے سینے قرآن کی گرمی سے خالی ہو گئے ہیں۔ چنی مردہ چے امید نہیں، اب کون سے مردوں سے میں کیا شکوہ شکایت کروں؟ بڑا جل کے اس نے کہا۔ پھر علماء طلبہ سے شکوہ کیا کہ 8 سال اللہ بکرے، اتنے مہنگے بکرے کھلاتا ہے، روٹی بوٹی اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں، کتابیں مفت، ہر چیز مفت، مفت خورے بن جاتے ہیں۔ اور مفت کھا کھا کے تو اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اس کے لیے تو قربانی کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے بڑا شکوہ کیا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے صدا آئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا درد اور غم ہی نہیں اندر۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، ایک بندہ قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، اور اس کے اندر اللہ کی محبت کا ذوق و شوق نہیں ہے۔ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، افسوس ہے پھر افسوس ہے پھر افسوس ہے۔ تو نے کیا قرآن پڑھا کہ تیرے اندر آگ نہیں لگی؟ قرآن آگ لگاتا ہے بندے کے اندر، لیکن ہم پاروں پہ پارے پڑھتے ہیں لیکن اس کو ہضم نہیں کرتے۔ جب تک قرآن، مولانا روح فرماتے ہیں جب تک تم قرآن ہضم نہیں کرو گے تو قرآن اندر سے نکلے گا نہیں، اندر جو کچھ ہوگا وہی نکلے گا۔ جس نے خبریں سنی ہیں وہ خبریں بیان کرے گا، جس نے گانے سنے وہ گانے بیان کرے گا، اور جس نے قرآن کو اندر ہضم کیا ہے وہ قرآن نکلے گا اس کے اندر سے۔ اور 8 سال قرآن پڑھتے رہے، وہ نکل ہی نہیں رہا اندر، ہضم ہی نہیں کیا، تکرار ہی نہیں کیا، ایک ایک آیت کو سوچ سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، اس لیے قرآن نکلتا ہی نہیں اندر سے۔ تو بھائی اس کو ایک ایک آیت پہ ڈیرے ڈالنے پڑتی ہے، پڑھتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، پھر قرآن اندر سے نکلتا ہے۔ پھر جب نکلے گا تو دل دماغ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اسی لیے اللہ نے چیلنج کی ہے کہ آ جائے اس ماڈرن سے ماڈرن دور میں بھی کوئی آ جائے قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے سوا سارے لوگوں کو اکٹھے کر لو اور ایک صورت بنا کے دے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ایک آیت بنا کے لے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو قرآن جیسی ایک بات بنا کے لے آؤ۔ اس معیار کی، اس سٹیٹس کی کوئی آیت بنا ہی نہیں سکتا۔ اب ایسی عجیب و غریب کتاب ہمارے پاس اور ہم مار کھا رہے ہیں کافروں سے۔
اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم قرآن کی خدمت کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن کے درس دینے کا حق ادا نہیں کرتے، اس کو اپنے مقصد اور پروگرام میں نہیں شامل۔ یعنی کتنے علماء فارغ ہو کے آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک آیت کا درس دے تو نہیں دے سکتے، یعنی 8 سال پڑھ کے بھی ایک آیت کا درس نہیں دے سکتے۔ حیرانی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین پہ پہلی آیت پہ درس دے دو، سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس کو ہضم ہی نہیں کیا، تو وہ کدھر سے نکلے گا قرآن اندر سے؟ تو بھائی سب سے زیادہ اللہ کی محبت و معرفت قرآن کے ورد سے، اس کو جیسے ورد وظیفے کو بندہ کرتا ہے نا بار بار، اسی طرح ہر آیت کا ورد کرے، وہ آیت آپ کے دل میں، دماغ میں، ہڈیوں میں، روح میں چلی جائے، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک عذاب رضامند کر دی۔ تو پھر ورد کرے قرآن کے، جو آیت متاثر کرے اس 10 دن اس کو پڑھے۔ یہ سورت محمد کی آخری آیت ہے، اس کو پڑھو آپ 1 ہفتہ، آخری آیت ہے، سب کو پڑھنا چاہیے۔ میں پوچھوں گا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بڑا غنی بے نیاز ہے، تم فقیر محتاج ہو، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، اگر تم قرآن نہیں سنو گے، منہ پھیر لو گے، ہم تمہاری جگہ اور قوم پیدا کر لیں گے، تمہیں موت دے دیں گے، یہ دنیا میں پھنسا دیں گے، تمہاری جگہ اور قوم پیدا کر لیں گے۔ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ جو نئی قوم پیدا ہوگی وہ تمہاری طرح نکھٹو نہیں ہوگی۔ يُحِبُّهُمْ يُحِبُّونَهُ، اللہ کہتا ہے پھر وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ کوئی بندے پیدا کرنا مشکل ہے اللہ کے لیے، اتنے پیدا کر دیا اور بھی پیدا کر لیں گے۔ واقعی ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں موت دے دے، کسی دنیا کے چکر میں پھنسا دے اور ہماری جگہ اور لوگ لے آئے۔ ایسے کر تاریخ میں ایسے ہو گیا۔ خلافت پہلے امویوں کے پاس تھی، وہاں سے عباسیوں کے پاس آئی، عباسیوں سے پھر ترکی والوں کے پاس، عثمانیوں کے پاس خلافت آئی۔ اگر خلافت ہوتی تو اس وقت پاکستان والوں کے پاس ہوتی، کیونکہ ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں، ان میں اللہ نے بہت زبردست قسم کی خوبیاں پیدا کر دی۔ لیکن ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملے جو قرآن کا عالم ہو، حافظ ہو، عاشق قرآن ہو، وہ دل دماغ میں قرآن کو بٹھا دے، اس کو چلتا پھرتا مسلمانوں کو قرآن بنا دے، یہ پورے پاکستان کے لوگ چلتے پھرتے قرآن بن جائیں تو جدھر جائیں گے یہ قرآن کو پھیلاتے جائیں گے۔ ہمیں خود نہیں سمجھ آتا، تو بھائی عاشق قرآن بنیں گے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ سے دین کی خدمت کے کام لیں گے۔ عاشق قرآن بنے، تو اس کے لیے میں نے آیات پڑھی ہیں، یہ آیات آپ زبانی یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھولا ہوا قرآن بھی یاد ہو جائے گا، اور آپ کو عشق و محبت بھی قرآن کی نصیب ہو جائے گی۔ یہ ہے سورت نمل کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توسین، یہ حروف مقطعات ہے، اشارہ ہے کہ ان جیسا قرآن میں نے حروف تہجی سے مل کے ہی حروف سے مل کے لفظ بنتے، تو میں نے قرآن بنایا، تو ہمارے پاس بھی وہی حروف موجود ہے، ذرا تم بھی قرآن بنا کے دکھاؤ۔ مفسرین نے اس کا ایک مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن اشارہ یہ ہے کہ میں نے حروف سے الفاظ بنائے، تم بھی بناؤ۔ توسین تلک آیات القرآن کتاب مبین، یہ خاص قرآن ہے جس کی آیات ہیں اور کھلا روشن کتاب ہے، اس کی تعلیمات روشن ہے، دل کو نورانی کر دیتی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمان یقین والوں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور اس میں بشارتیں بھی ہیں، مبارکیں اور بشارتیں ہیں اس میں۔ الذین
مومن کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز کو قائم و دائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر وہ پکا ٹھکا ایمان یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت کا ایمان یقین نہیں رکھتے، ان کا آخرت کا ایمان یقین نہیں ہے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے دنیا کے اعمال یعنی غلط کام گناہ بھی ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، فہم یعمہون، وہ حیران پریشان ہو کے پھر رہے ہیں، ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ دنیائی کاموں میں اتنے دھنسے پھنسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، کلمہ پڑھنے کی فرصت نہیں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کی فرصت نہیں، تو پریشان ہی ہوں گے۔ جس اللہ کے پاس خزانے ہیں، دھوپ کے، ہوا کے، زمینوں کے، دریاؤں سمندروں کے، اسی کے پاس سکون کے خزانے ہیں۔ اب جس کے پاس سکون ہے اللہ کے، اس کے پاس تو آپ جاتے نہیں، اس کے گھر نہیں جاتے، وہ ہر چیز کسی نہ کسی جگہ سے ملتی ہے۔ آپ سبزی منڈی کے میں کہیں جی جانور لینے جائے، میں نے یہاں قربانی کے لیے جانور خریدنا، ہر کوئی تو کہے گا اس کا دماغ خراب ہے۔ سبزی منڈی سے سبزی ملے گی، بکرا منڈی سے بکرا ملے گی۔ اسی طرح کوئی مسجد میں آ جائے جی ادھر مجھے مرغا پلاؤ مل جائے، تو یہاں تو اللہ اور اللہ کی محبت اور اللہ کا قرآن ملے گا، تو مسجد میں آتے نہیں ہیں، تو پھر اس لیے اللہ کی محبت کیسے ملے؟ تو فرمائے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیں تو یہ حیران اور سرگردہ پھر رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت مل جائے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، گناہ کر کے بھی کبھی اللہ راضی ہوگا اس سے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ جن کے اعمال برے اعمال بھی ان کو اچھے لگتے ہیں اور نام بدل بدل کے وہ گناہوں کو جائز کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے بہت برا عذاب ہوگا، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارے والے ہوں، کہ صرف دنیا کی محبت اور دنیا کے مزوں میں پھنسے رہے۔ هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین ضلهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے اور نقصان والے لوگ کون ہیں؟ جو 24 گھنٹے ہر وقت دنیا کے کھانے پینے کے چکر میں رہتے ہیں، کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یہ ہم تو فلاں بندے کے پاس حرام کا مال بہت ہے، بڑا خوش قسمت ہے، حرام کا مال ہے اور اس کو خوش قسمت کہہ لیں۔ یہ جو ایکٹریس ہے ناچنے گانے والی، ان کے انٹرویو کو بھی سنیں، اور جی میری بڑی شہرت ہے، بڑے مال پیسے ہیں، میرا اللہ کا میرے پر بڑا فضل ہے، وہ تو ناچتی پھر رہی ہے اور گانے گاتی پھر رہی ہے اور گناہوں کی تو نے فیکٹری کھولی ہوئی ہے، تیرے پر اللہ کا بڑا فضل ہے، تیرے اوپر لعنت برس رہی ہے، اس لعنت کو تو فضل کہہ رہی ہے۔ اب یہ گمراہی کی انتہا ہے کہ گناہ کو بندہ نیکی سمجھنا شروع کر دے۔ فرعون بھی ایسی باتیں کرتا تھا، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، بنی اسرائیل کے بچے قتل کر کے وہ سمجھتا تھا میں بڑا اچھے کام کر رہا ہوں، حتیٰ کہ اتنی اس نے ترقی کی کہ اپنے آپ کو خدا کے لانا شروع کر دیا، پیشاب بھی کرتا تھا، پخانہ بھی کرتا تھا، اور بیوی بھی رکھی ہوئی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی بھی بندے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جو دنیا میں پھنسا ہوا اکثرون، سب سے زیادہ خسارے والا گھاٹے والا وہ۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف قرآن القا کر رہا ہے اپنی طرف سے، وہ اللہ کون ہے جو حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو یہ آیت ہے اگر کسی کو قرآن بولا ہوا ہو تو مفسرین فرماتے ہیں اگر اس کا وظیفہ پڑھتا رہے تو اللہ اس کو قرآن یاد کروا دے گا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، بے شک اے اللہ تو نے ہی قرآن کو القا کیا، مِن لَدُن،
اس کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور علم والا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت کی برکت سے قرآن کا پکا حافظ بنا. آمین. اور یہاں ہمارے بچوں کے داخلے بھی حفظ کے ہوتے رہتے اور ہماری کوشش ہوتی ہے ڈنڈے کے بغیر پڑھائیں. لیکن کیا کریں، قاریوں کو خارش اٹھتی ہے ڈنڈے مارنے کی. جیسے خارش نہیں ہوتی اندر، ایسے خارش ہوتی ہے. نہیں جی ڈنڈے کے بغیر تو پڑھا ہی نہیں سکتے. ایک بندے نے ان کو فون کیا کہ یہ تمہارے حضرت نے ڈنڈوں کے خلاف جو بیان کیا ہے تو یہ غلط ہے. قاری رحیم بخش ڈنڈے مار مار کے پڑھاتے تھے. میں نے کہا قاری رحیم بخش کی ایک بات کا تمہیں پتا ہے، دوسری باتوں کا نہیں پتا. قاری رحیم بخش اگر کبھی کبھار ڈنڈے مارتے بھی تھے تو اس بچے کے لیے تہجد میں رو رو کے دعا کرتے تھے کہ اس کو حافظ پکا بنا. اور حضرت فرماتے تھے وہ بندہ ڈنڈے مار سکتا ہے جو تہجد میں بچوں کے لیے رو رو کے دعا بھی کر سکتا. فرمایا جو تہجد میں رو رو کے دعا نہیں کر سکتا وہ ڈنڈے بھی نہیں مار سکتا. کہا ان لوگوں نے میرے سے ڈنڈے مارنے والی بات سیکھ لی ہے، رونا نہیں سیکھا. قاری رحیم بخش کے حوالے دے رہے ہیں بار بار جی وہ ڈنڈے مارتے تھے، وہ ڈنڈے مارتے تھے. بھئی وہ رات کو روتے بھی تو تھے نا. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ نبی نے ڈنڈے مار مار کے صحابہ کو قرآن پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو قرآن پڑھایا، انہوں نے ڈنڈے مار مار کے پڑھایا. تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا تو انہوں نے ڈنڈے مار مار کے ان کو پڑھایا. یہ انڈیا پاکستان میں یہ ڈنڈے مار رہے ہیں. یورپ میں اور ملکوں میں ابھی بھی قرآن کے درس کھلے ہوئے، وہاں تو ڈنڈے نہیں مارتے. یعنی اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہے، اپنا ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہے. جی فلاں نے ڈنڈے مارے، فلاں نے ڈنڈے مارے. تم ان جیسے بن کے دکھاؤ نا. پہلے قاری رحیم بخش بنو تو پھر ڈنڈے مارو. عجیب لوگ ہیں. اپنے ظلم کا یہ ظلم ہے. دیکھو میں ایک بالغ بندے کو ایک تھپڑ مار دوں، اگر میں بعد میں کہوں پاؤں پکڑ لوں بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے. ایک معصوم بچے کو ڈنڈے مارے وہ معاف بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. بالغ ہونے کے بعد اس کو سمجھ آئے گی تو وہ معاف کرے. اور بچے تو حافظ بن کے چلے جاتے ہیں، قاری حضرات تو ان سے معافی مانگتے ہی نہیں. یعنی اپنے ڈنڈوں کا جواز دیکھو کہاں سے نکالا ہے. بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں. ہمارے حضرت نے واقعہ سنا ہے کہ کوئی یورپ سے انگلینڈ سے ایک انگریز مسلمان ہوا، وہ اپنے بچے کے لیے پاکستان میں بڑی اچھی تعلیم ہے، اسلام آباد کے ایک مدرسے میں داخلہ دیا. تو وہ بعض قاری کا حاری بن جاتے. یقین کرے بندہ حیران ہوتا ہے. ایسے مارتے ہیں جیسے کسی جانور کو مارتے. یعنی گدھے کو بھی ایسے نہیں مارتے جتنا بچوں کو. گدھے کو پیٹھ پہ ہی ڈنڈا لگاتے، وہ بچے کو دونوں ٹانگیں پکڑوا لی، دونوں پاؤں پکڑوا کے الٹا لٹا کے مارتے. حالانکہ گدھے کو تو ایسے نہیں مارتے. گدھے کی دونوں چاروں ٹانگیں پکڑے پھر الٹا کرے پھر اس کو مارے. کوئی دیکھا کبھی؟ انسان کے بچے کو مارتے ہیں، گدھے کے بچے کو ایسے نہیں مارتے. تو وہ بچہ اسلام آباد کے کسی مدرسے میں تھا. وہ قاری تو بالکل ہی اسرائیل بنا ہوا تھا. جیسے وہ جان قبض کرتے ہیں تو اس نے سبق سنا، اس بچے کو نادت تھا نہیں آیا تو اس نے جو اس کو مارا ہے لہو لہان کر دیا. بس چھٹی ہوئی تو بچہ مسجد کی مدرسے کی دیوار پر، مسجد کی دیوار پر لکھ کے چلا گیا آئی ہیٹ قرآن. میں قرآن سے بھی نفرت کرتا ہوں، اسلام سے بھی نفرت کرتا ہوں. آئی ہیٹ قاری، میں اس قاری سے بھی نفرت کرتا ہوں. اور دوبارہ کافر ہو کے واپس چلا گیا. بھائی یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ڈنڈا بندہ اس وقت اٹھاتا ہے جب بندہ کہتا ہے میں زبان سے نہیں سمجھا سکتا، میں زبان کے سمجھانے کے قابل نہیں. اگر تم زبان سے نہیں سمجھا سکتے تو تم استاد بننے کے قابل بھی نہیں ہو، قاری بننے کے قابل بھی نہیں. فیصل آباد میں ایک بہت مشہور واقعہ ہوا.
کہ غریب گھرانوں کے بھی بچے آ جاتے ہیں، اس کو تو پھر بہت ہی مارتے ہیں کاری. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو مارا، پھر اس کی ناف میں ایسے ڈنڈا اس نے کھبو دیا اور بچہ وہیں مر گیا. اور اس کاری کو پھر پولیس تھانے میں لے گئی. وہ لتراڑ انہوں نے کیا، مارا اس کاری. کہنی مجھے معاف کر دو. ان کا تو نے بچے کو کیوں نہیں معاف کیا؟ اس بچے کو تو قرآن بھولا تھا اور تو نے تو بچہ ہی قتل کر دیا. اب تیرے تو لتر لگیں گے نا، تیرے لتر لگیں گے، تو بچہ ہی قتل کر دیا. تو یہ جو کاری مارتے ہیں نا، امام غزالی فرماتے ہیں بس مارنا ہے تو 3 ڈنڈے مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی پیٹھ پہ، نرم جگہ پہ. لیکن یہاں جو آتا ہے اس سے ڈنڈا چھینتے ہیں، وہ پائپ رکھ لیتا ہے، پائپ چھونتے ہیں، مسواک رکھ لیتا ہے. کیا کریں، کدھر جائیں؟ یہ ہمارے استاد نے ہمیں مارا ہے، ہم بھی بدلہ لیں گے. بھائی استاد سے جا کے بدلہ لیں یا شاگردوں سے لینا ہے؟ جس نے مارا اس سے بدلہ لے، مارا کسی نے، بدلہ کسی اور سے لے دیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون. یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ غافل ہے، اللہ کے قرآن کو سمجھتے نہیں، سیکھتے نہیں، اس لیے ایسی حرکتیں کرتے. خدا کے بندوں کچھ اللہ سے ڈرو. کیا کہیں قرآن میں آیا ہے کہ میرے قرآن کو ڈنڈے مار مار کے یاد کرواؤ؟ اگر ڈنڈے مار کے یاد کروانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ کوئی عیب تو نازل کر دیتے نا کہ ڈنڈے مارو. اور اگر کہہ دے کسی قاری کو کہ بھئی نہ ڈنڈے مار، حضرت یہ سمجھتے ہی نہیں. ہمارے بچے یہاں، میں نے کبھی کوئی بے ادبی کرے تو اس کو ایسے پھر میں ڈانٹتا ہوں، لیکن اتنے وہ بچے ٹھیک چلتے رہتے. بس میں تو ہلکا سا دیکھتا ہی ہوں اس کی طرف، وہ دیکھنے سے سیدھے ہو جاتے. ڈنڈے مارنے سے بندہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو سبق بھول جاتا ہے. چھوٹا کچا بچہ ہے. اب آپ شاہ صاحب آپ کو حفظ کروا رہے ہیں، آپ یاد کر لیں اور آپ کے ذہن میں ہو کہ اگر میں نے بھولا سبق تو ڈنڈے لگیں گے. تو آپ ایک تو سبق سنانے نہیں آئیں گے، دوسرا کہ سنائیں گے تو آپ خوف کی وجہ سے آپ کو سبق ہی بھول جانا. حالانکہ آپ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں. خوف ہوگا کہ ہائے سبق بھولے گا، ادھر سے ڈنڈا سر میں لگے گا میرے، تو سبق ہی بھول جائے گا خوف کی وجہ سے. بھائی تبلیغ والوں کا طریقہ بہترین نہیں کہ ترغیب دو. بھئی ایک نماز اللہ کے راستے میں نکل کے پڑھیں گے تو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب. وہ جی اتنا ترغیب دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے بس میں تو جنت الفردوس میں پہنچ ہی جاؤں گا انشاءاللہ. تو ترغیب دو. قرآن تو چیز ہی ایسی ہے، اس جیسی کوئی چیز ہے؟ لیس کمثلہ شیء. نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ قرآن جیسی کسی کی بات ہو سکتی. پتہ نہیں میں نے کیا بات کہنی تھی. تو اس کو ہاں بچوں کے ایڈمیشن کے بارے میں کہ ہم مار پٹائی کے بغیر پڑھانے کی کوشش کرتے. تو یہ ہمارے داخلے ابھی ایک کلاس چل رہی ہے، اب رمضان تک ہم دوسری کلاس بھی بنائیں گے. تو اس لیے ہم تھوڑا سا کھانے پینے کا خرچہ بھی لے لیتے ہیں. کچھ تھوڑا سا خرچہ کریں گے تو کوئی اس بات کی کوئی ویلیو آئے گی. میں نے بخاری شریف پڑھی، جس استاد سے اس کو 50,000 دیا کہ کوئی میری علم حاصل کیا ہے تو کوئی اس قدر تو ہے دل میں. اس لیے کوشش ہماری ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت بھی ساتھ کریں. اس لیے بچوں کو ہم یہاں بٹھاتے ہیں کہ ان کی تربیت بھی ہو، ان کو دعوت دینی بھی ہے. تو ہمارے حافظ بچے جو ہیں یہ آگے دعوت بھی دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا عاشق بھی بنائے اور قرآن کا خادم بھی بنائے اور قرآن کو آخری کافر تک ہمیں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو جلدی سے پوچھو. چلیں پھر مراقبہ کر لیں. اچھا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ بیعت ہونا چاہتے ہیں تو بیعت میں 3 نیتیں کریں.
کہ ایک میں ہمیشہ اللہ سے راضی ہوں گا، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، دوسرا اپنے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اور تیسرا میں کامل اتباع سنت کرنے کی کوشش کروں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ، واتوب الیہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہوئے، بیت ہوئے، وہ آسان سے وظیفے، ہر وقت باوضو رہنے کی پوری کوشش کریں، پھر دل میں سوچیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، تھنکنگ بنائیں، پھر بولے گا، پھر سوچے، اسی طرح مراقبہ ہے، آدھا گھنٹہ صبح شام 100 دفعہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم۔ اور اللہ کی محبت کے لیے ایک پارہ قرآن کی تلاوت کریں، اور چھٹا رابطہ کہ مجلس ذکر میں پابندی سے آئیں، تو پورے ہفتے کا پٹرول ہم بھر دیتے ہیں بندے کو، انشاءاللہ پورا ہفتہ آپ کی گاڑی دل کی چلتی رہے گی، تو پورا ہفتے کا پٹرول 10-15 بیان مختلف علماء کے سنتے ہیں، پھر آخر میں میں بھی کچھ رگڑا لگا دیتا ہوں، تو اس سے پورا ہفتہ آپ کی گاڑی دل والی بیدار رہے۔ ایک ہفتہ بھی ناغہ کرو گے نا تو بس کام خراب ہو۔ تو بھئی یہ موت کی تیاری، آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر کے لیے یہ مجلس ہوتی، تو اس کی خود بھی پابندی کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے۔ پچھے راتیں اپنے گھر میں گزارتے، ایک رات ہمارے ساتھ گزار لیں، مسجد میں کے ماحول میں گزار لیں، پھر صبح تہجد کی توفیق مل جائے گی، درس قرآن کی، پھر اشراق پڑھ کے چلے جائیں۔ تو اسی طرح اگلے ہفتے کو ہمارے حضرت دامت برکاتہ تشریف لا رہے ہیں ٹیپو مارکیٹ اسامہ بن زید مسجد میں، وہاں جمعے کا بیان میرا ہوگا، کتنے بجے شروع ہوگا؟ 1:45 بجے۔ اس عاجز کا بیان ہوگا وہاں، اور مغرب کے بعد حضرت کا بیان ہوگا، تو اس کو میسج بنا کے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ جمعہ بھی وہاں پڑھ لیں، پھر عصر کے بعد بھی مجلس ہوگی، پھر مغرب میں حضرت کا بیان ہوگا۔ اسی طرح اگلے ہفتے کو کیوں مہمان آئیں گے ہمارے پاس ادھر ادھر سے، 3 دن بھی لوگ لگا رہے ہیں، جمعرات جمعہ ہفتہ، ہم کہتے ہیں کہ جمعرات کو آ جائیں اور جمعہ اور ہفتہ بھی ہمارے ساتھ گزاریں، کہ طلبہ کے جو چھٹیاں ہو رہی ہیں طلبہ کو، وہ یہاں دورہ تفسیر کروا رہے ہیں، اور اگلے ہفتے کو دورہ تفسیر کا افتتاح ہوگا، جو ہماری مجلس ذکر ہے اس میں دورہ تفسیر کا افتتاح بھی ہوگا، اور لوگوں کو علماء کو بھی دعوت دیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب اس کو کروائیں گے، میں بھی ان کے ساتھ کہیں کبھی کبھی تھوڑا سا درس دے دیا کروں گا، تو اگلے ہفتے والے دن افتتاح ہوگا۔ ویسے جمعرات کو ختم ہوگا، اسی دن بھی آ سکتے ہیں، جمعہ بھی آ سکتے ہیں، 3 دن بھی لگا سکتے ہیں، جمعرات جمعہ ہفتہ۔
تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. بھائی کوئی علیحدہ کا مرنے کے بعد کوئی ٹائم نہیں ملنا، یہی ٹائم ہے، اسی میں بھاگ دوڑ کے آخرت کی تیاری کرنی. اگر اللہ کو عرض کرو گے نا کہ جی ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آخرت کی تیاری کا، تو اوپر سے اور جوتے لگنے شروع ہو جائیں گے. اچھا تمہیں ٹائم نہیں ملا، کھانے کا ٹائم تھا، گپے لگانے کا ٹائم تھا، موبائل میں باتیں کرنے کا ٹائم تھا، سیر سپٹوں کا ٹائم تھا، اور صرف اللہ کی محبت کا ٹائم نہیں تھا. تو اس لیے ٹائم لگانا ہی پڑے گا، زبردستی کرنی پڑے گی اپنے ساتھ. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق دے. مراقبہ، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت، ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دلوں میں سما رہی، ہمارے دل کی سیاہی، ظلمت، غفلت دور ہو رہی، اور دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ. میں سن رہا ہوں. غنیمت سمجھ لو بیٹھے ہو، غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. فرعون نہیں، شداد نہیں، دنیا میں وہ قوم عاد نہیں. کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اللہ جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة